اکرام اللہ کی کہانی۔ اتم چند نے اپنے گاؤں کے نزدیک واقع قصبے کے ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا تو اس کے والد کو اسے ملازم کرانے کی فکر ہوئی۔ لالا دونی چند اس بات کے بہت خواہاں تھے کہ ان کا بیٹا اتم چند ایم اے نہیں تو کم از کم اتم چند بی اے ضرور کہلوائے، مگر بیچارے اپنی مالی حالت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ ان کی دیہات میں واقع دکان جو محدود آمدن پیدا کرتی وہ ان کے بیٹے کو کالج میں تعلیم دلوانے کے لیے قطعی ناکافی تھی۔ انہوں نے بالآخر حالات کے سامنے سپر ڈال دی اور بیٹے کو لے کے اپنے بچپن کے دوست رائے صاحب موہن لال کے پاس شہر آئے تاکہ وہ اپنے وسیع ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے اتم چند کو کہیں ملازم کرا دیں۔ اتم چند رائے صاحب کا نام باپ کی زبانی اس زمانے سے سنتا آ رہا تھا جبکہ وہ باپ کی دکان پر بیٹھ کے الف عام اور بے بلی کا سبق یاد کیا کرتا تھا۔ دونی چند جب بھی رائے صاحب سے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے تو شدت جذبات سے ان کے ماتھے کی رگیں پھول جاتی اور نتنے پھڑکنے لگتے۔ بات کی تان ہمیشہ اس پر توڑتے کہ بھگوان دھن دولت اور عزت دے تو سوبھاؤ بھی ایسا ہی دے تاکہ آدمی اپنے پرانے غریب دوستوں کو نہ بھولے۔ لالا دونی چند کو رائے صاحب سے دوستانہ مراسم رکھنے پر بڑا ناز تھا۔ لالا جی کا کہنا تھا کہ دوستی زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میل ملاپ قائم رکھے، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر دوستی ختم نہ ہو جائے تو اس میں وہ پہلی سی گرمی بھی نہیں رہتی۔ اسی اصول کے تحت لالا جی سال میں ایک آدھ مرتبہ نہایت اہتمام سے شہر میں اپنے متر کو ملنے جاتے۔ کئی دن پہلے سے گھر میں تیاری شروع ہو جاتی۔ ان دنوں ان کی دھرم پتنی اور بیٹی کو پل بھر کے لیے فرصت نصیب نہ ہوتی۔ اتم چند کو بھی اپنی پڑھائی چھوڑ کے کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی۔ کبھی مان سنگھ جٹ سے تازہ گڑ لاتا تو کبھی نظام تیلی سے روئی دھنکوانے جاتا۔ گھر میں گہما گہمی کا عالم ہوتا۔ لالا جی بار بار دکان چھوڑ کے گھر آتے، رازدارانہ لہجے میں کہتے، اتم کی ماں، میرا خیال ہے 10 سیر ماش بھی ایک تھیلے میں بند کر دو۔ شہروں میں 1000 نعمتیں موجود صحیح، مگر ایسے عمدہ ماش کہاں نصیب۔ کچھ دیر بعد پھر چلے آتے۔ ہاں یاد آیا، میں 7 کپڑوں کے 2 جوڑے لے کے جاؤں گا۔ بھائی اتنے بڑے آدمیوں کے ہاں میلے کپڑوں میں بیٹھنا شوبھا نہیں دیتا۔ ہم تو خیر جو ہیں سو ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ان کی آن بان کو کسی طرح ٹھیس پہنچے۔ وہ چڑ کے کہتی، میں نے پہلے ہی 2 جوڑے دھو کر تمہاری ٹرنکی میں رکھ دیے ہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا سر نہ چاٹو۔ آخر جب اتم لالا جی کا سامان اٹھائے ہوئے قصبے کے اسٹیشن سے انہیں گاڑی میں بٹھا کر شہر کے لیے رخصت کرتا تو گھر والوں کو چین کا سانس لینا نصیب ہوتا۔ ہر کسی نے لالا جی کو لدے پھندے شہر جاتے دیکھا، مگر یہ کسی نے کبھی نہ دیکھا کہ شہر سے واپس آتے ہوئے ان کے پاس اس ٹین کی بوسیدہ ٹرنکی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو۔ ان کی بیوی اگر کبھی دبی زبان میں شہر والوں کی اس بے رخی کا ذکر بھی کرتی تو لالا جی فارسی کی یہ ضرب المثل سنا کے بات ٹال دیتے، حسابیں دوستاں در دل باشد، اور اپنی بات کو مزید مؤثر اور قابل فہم بنانے کے لیے دلاسا دیتے ہوئے کہتے، ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ گاؤں میں اسکول 8ویں جماعت تک تھا، لیکن وہاں انگریزی کی تعلیم کا انتظام نہ تھا۔ لالا جی نے 4تھی کے بعد اتم کو گاؤں کے اسکول سے اٹھا لیا اور قصبے کے ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ اتم چند کی ماں ہر صبح منہ اندھیرے اٹھ کے اس کے لیے روٹی پکاتی، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اسے کھلا کر 2 روٹیاں اور اچار ایک رومال میں باندھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتی اور منہ بسورتے اتم کو بازو سے پکڑ کے گھر کی دہلیز سے باہر کر دیتی۔ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے اس کی منہ بسورنے کی عادت تو ختم ہو گئی، البتہ جب صبح کو ماں اسے جگاتی تو بڑبڑاتا ہوا اسکول کی تیاری شروع کرتا اور بات بات پر ماں اور بہن سے الجھتا رہتا۔ لالا جی کا معمول تھا کہ صبح جب اتم کی ماں کھانا پکانے کے لیے اٹھتی تو وہ بھی اسی وقت اٹھ کر باہر چلے جاتے، کھیتوں میں گھومتے پھرتے، کیکر کا دانتن بنا کے مسواک کرتے۔ اس باقاعدگی سے دانت صاف کرنے کے باوجود ہنستے تو دانت پھولی سرسوں کا نظارہ پیش کرتے۔ پھر کسی رہٹ پہ پہنچتے، اگرچہ چھوت چھات کے بہت قائل تھے لیکن رہٹ کے معاملے میں ہندو مسلم رہٹ کی کوئی تخصیص نہ تھی۔
چو بچے کی منڈیر پر بیٹھ کر کلیاں کرتے جاتے اور بیل ہانکنے والے کسان سے باتوں کا سلسلہ بھی چلا دیتے۔ گلے کی صفائی کے لیے غرارے کرتے، کندھے پر سے سرخ انگوچھا اتار کر کمر کے گرد لپیٹتے اور چو بچے میں گھس جاتے۔ ٹنڈیں تازہ پانی لا لا کر ان کے سر پر ڈالتی جاتی اور وہ رام نام کا جپ کرتے جاتے۔ ان کی چوٹی پانی کے دباؤ کے نیچے پھڑکتی رہتی اور وہ اپنے گندمی مائل بفربہی جسم پر دونوں ہاتھ تیزی سے پھیرتے جاتے۔ چو بچے کی منڈیر پر کھڑے ہو کر دھوتی کرتا پہنتے اور انگوچھے کو پانی میں کھنگال کے نچوڑتے اور اپنے کندھے پر پھیلا لیتے۔ گاؤں میں ہر کوئی ان کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے بڑی عزت کرتا تھا۔ کسان اپنے رہٹ پر ان کی آمد سے خوش ہوتے، گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی یہ سوال کرتے کہ اتم اسکول چلا گیا۔ انہیں اپنے سوال کا جواب پہلے ہی سے معلوم ہوتا، لیکن تسلی کے لیے پوچھتے ضرور۔ پھر دکان پر جا بیٹھتے اور گاہکوں کے انتظار میں اونگھنے لگتے۔ اتم ہاتھ میں بستہ لیے گلی میں چند قدم چلتا تو اپنی مظلومیت کا احساس بھی کم ہو جاتا۔ بستہ اٹھا کر پگڑی پر اس طرح جما لیتا کہ جماعت کے دروازے پر ہی جا کر اسے سر سے اتارتا۔ گاؤں کی آبادی ختم ہوتے ہی ایک جوہر تھا۔ یہ گاؤں سے قصبے کے اسکول جانے والے لڑکوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ تھی۔ جب سب جمع ہوتے تو قافلے کی صورت میں اسکول کی طرف چل پڑتے۔ جب اتم جوہر کے کنارے پہنچتا تو کچھ لڑکے پہلے سے موجود ہوتے اور کچھ گاؤں کے اطراف و جوانب سے اس مرکز کی طرف آتے ہوئے دکھائی پڑتے۔ 10-15 لڑکوں کے گروہ میں ہر مذہب و قوم کے لڑکے شامل ہوتے۔ یہ لڑکے اپنی ذاتی پسندیدگی اور طبعی میلان کی وجہ سے 3-3، 4-4 لڑکوں کے گروہوں میں بٹے ہوئے ہوتے۔ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے، لیکن جب قصبے کے لڑکوں یا کسی اور گاؤں کے لڑکوں سے جھگڑے کی نوبت آ جاتی تو یہ اپنے تفرقات بھول کر فوراً متحد ہو جاتے۔ اتم کسی گروہ سے متعلق نہ تھا، وہ اپنے آپ کو ان لڑکوں میں یکو تنہا محسوس کرتا۔ سب اسے چھیڑتے اور تنگ کرتے، کسی کو اس سے ہمدردی نہ تھی۔ کوئی ایسا ساتھی نہ تھا جو اس کی خاطر لڑنے پر تیار ہو جاتا۔ جب لڑکے اس کے انتہائی لاغر و دبلے جسم کا تمسخر اڑاتے تو اس کا جی چاہتا کہ وہ اس جسم کو کہیں پھینک آئے، کسی قبرستان میں دبا آئے یا گنگا میں بہا دے اور نیا جسم پہن کر ان میں آئے، جسے دیکھ کر بخشش سنگھ کو بھی اپنے جسم پر ندامت ہونے لگے۔ وہ اکڑ اکڑ کر ان میں چلے، سب اس سے خائف ہوں اور اس کے ہلکے سے اشارے پر ہر قسم کی خدمت کرنے پر تیار رہیں، مگر وہ لاغر و نحیف جسم پیرے تسمہ پا بنا اس کے کندھوں پر سوار رہا۔ اس کا لٹکتا ہوا غلیظ نچلا ہونٹ جس پر اس کے اوپر والے دانت چھائے رہتے، اس کے ساتھیوں کا محبوب موضوع تھا۔ ہونٹوں اور دانتوں کا یہ بے ڈھنگا پن اس نے اپنی ماں سے ورثے میں پایا تھا۔ اس سے متعلق مذاق زہر کی کڑواہٹ کی طرح اس کی روح کی گہرائیوں تک اتر جاتا اور یوں محسوس کرتا جیسے اس کے ساتھی اس کا ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کا بھی مذاق اڑا رہے ہوں۔ بعض اوقات اسے اپنی ماں پر بھی غصہ آنے لگتا کہ اس نے اپنے پیٹ میں مجھے پال کر اپنے بدحیت چہرے کا نقش میرے منہ پر کیوں چپکا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے طنز میں بجھے تیر میرے دل کو چھیدتے رہتے ہیں۔ لڑکوں کی باتوں سے اس کا خون کھول اٹھتا اور وہ دل میں عہد کرتا کہ اب ان حرام زادوں میں کوئی بھی گھر کے کام کی کاپی نقل کرنے کے لیے مانگے گا تو قطعی نہ دوں گا۔ ماسٹر جی کے ہاتھوں پٹیں گے تو مزاج درست ہوں گے، لیکن جب یہ قافلہ گاؤں اور قصبے کے درمیان واقع بڑ کے پیڑ کے قریب پہنچتا تو نہایت لجاجت سے کاپی مانگی جاتی۔ اول تو اتم کاپی ویسے ہی دے دیتا اور اگر کبھی انکار کی صورت بناتا تو بخشش کی بدلی ہوئی آنکھ دیکھ کر فوراً کاپی حوالے کر دیتا۔ سب لڑکے جلدی جلدی سوال اور مضمون وغیرہ اپنی اپنی کاپیوں پر گھسیٹ لیتے۔ جوگیندر جسے اپنی اور بخشش کی کاپیوں پر نقل کرنا ہوتا تھا سب سے بعد میں ختم کر پاتا۔ جوگیندر بخشش کا خاص پروردہ اور اسسٹنٹ تھا، بلا کا شوخ اور تیز تھا۔ نقل کرنے کے بعد وہ اتم کی کاپی ہوا میں اچھال دیتا اور کہتا، اٹھا بے چمگادڑ، نہیں تو کنویں میں پھینک دوں گا۔ چمگادڑ بیچارہ 10 گز کے فاصلے سے کاپی اٹھا کر لاتا اور بستے میں باندھ لیتا، خاموشی سے بے عزتی جیب میں ڈال کر ساتھ چل پڑتا۔ اتم کے لیے یہ 3 میل کا پرصعوبت راستہ خدا خدا کر کے ختم ہوتا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اپنے مخصوص ڈیسک میں بستہ رکھتا اور روٹی والا رومال نکال کے ڈیسک پر چڑھ کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کیل کے ساتھ لٹکا دیتا
اور اپنی جانب سے یوں روٹی کو کسی مسلمان کے چھوئے جانے سے محفوظ کر لیتا۔ جوگندر اور بخشش اس سے اگلے ڈیسک پر بیٹھتے۔ اتم پر یہ فرض تھا کہ ہر سوال جو ماسٹر جی اس سے پوچھیں یہ پیچھے سے اس کا جواب پرومپٹ کرے۔ اتم کا اپنا شمار جماعت کے ذہین یا ہوشیار طالب علموں میں نہ تھا، لیکن اپنے درجے کے مضامین سے متعلق معمولی اور بنیادی سوال جو ماسٹر جی جوگندر اور بخشش کو ان کے ہم سبقوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے پوچھتے، ان کے جواب اتم کو بخوبی یاد ہوتے۔ لیکن اگر ماسٹر جی کبھی اتم سے کوئی سوال پوچھ لیتے تو جواب یاد ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، ٹانگیں کانپنے لگتی، جواب دینے کی کوشش میں پھپ پھپ کر کے منہ سے ہوا نکل جاتی، اور فقرہ جو وہ کہنا چاہتا اس کے الفاظ اپنی صحیح ترتیب میں اس کے ذہن میں موجود ہونے کے باوجود منہ سے نکلتے وقت بے ربط اور بے ہنگم ہو جاتے۔ ماسٹر جی کہتے اچھا بیٹھ جاؤ، تو وہ کانوں تک سرخ سر نوڑھا کے بیٹھ جاتا اور جماعت میں قہقہے لگ رہے ہوتے۔ اسے اپنی کم مائیگی، بے چارگی اور تنہائی کا احساس شدید تر ہو جاتا۔ وہ سوچتا کہ جوگندر اور بخشش کو تو جماعت میں کھڑے ہو کر ڈنڈے کھانے میں بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور مجھ پر صحیح جواب آتے ہوئے بھی جانکنی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ میں ہوں ہی گدھا۔ اس کا دل رونے لگتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بے نور سی آنکھیں بلا مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ آدھی چھٹی کے وقت اتم کا معمول تھا کہ اپنی روٹی کیل سے اتارتا، اسکول کے کسی سنسان کونے میں اکیلا بیٹھ کے کھاتا اور ہندو سبیل سے پانی پی کر خالی رومال بستے میں باندھ لیتا۔ دوسرے لڑکے ابھی گراؤنڈ میں اور چھابری والوں کے پاس ادھم مچا رہے ہوتے تو وہ کلاس روم میں اپنے ڈیسک پر چپ چاپ بیٹھا گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہا ہوتا۔ جوگندر کو کبھی شرارت جو سوچتی تو اتم کی روٹی اتار کے اپنے کسی مسلمان دوست کا ہاتھ لگوا دیتا۔ اتم کے دل میں غصے کے جذبات بپھر آتے، لیکن ماسٹر جی سے شکایت کرنے کے نتائج کو سوچتے ہوئے خاموش ہو رہتا اور غصہ پی جاتا اور دن بھر بھوکا رہتا۔ بعض اوقات بھوک اور رنج اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلتے تو بخشش سنگھ چمگادڑ پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھابڑی والے سے چنے لا دیتا۔ چنے کھانے سے بھوک کی شدت تو ختم ہو جاتی، مگر ذہن زخم خوردہ شیر کی طرح بے قرار رہتا۔ واپسی پر لڑکے اور بھی کھل کھیلتے، راستے بھر خوش فیلیاں کرتے آتے۔ راہ میں اگر کوئی خربوزوں یا ککڑیوں کا کھیت نظر پڑ گیا تو اس پر پل پڑتے۔ مالک آ گیا تو بھاگ لیے، نہیں تو جھولیاں بھر لائے اور کہیں سائے میں بیٹھ کر مزے لے لے کر کھاتے۔ اتم کے من میں بھی کھل کھیلنے کی ترنگ جنم لیتی، لیکن وہ وسط سمندر میں اٹھنے والی لہر کی طرح ہوتی جو وہیں کسمسا کے رہ جاتی ہے اور کسی کنارے نہیں پہنچ پاتی۔ لوٹ کے لانے والے جو کچھ اسے دیتے وہ کھا لیتا۔ اس طرح دن نپٹا کے 3 بجے کے قریب گھر پہنچتا۔ گھر پہنچتے ہی گھڑوں کے پاس پڑا ہوا کانسی کا کٹورا بھرتا اور غٹا غٹ پی جاتا۔ پاؤں کی چاپ یا کٹوری کی آواز سے کبھی اس کی ماں جاگ پڑتی تو وہ غنودگی سے بوجھل آواز میں پوچھتی، کون؟ اتم ہے کیا؟ تو وہ محض ہوں کر کے جواب دے دیتا اور بستہ کھولنے میں مصروف ہو جاتا اور اس کی ماں پھر کروٹ لے کر سو جاتی۔ وہ بستے میں سے رومال نکال کر بڑی بہن کے پاس چارپائی پر پھینکتا جو کبھی سینے پرونے میں مشغول ہوتی اور کبھی خربوزوں کے بیج نکال رہی ہوتی۔ وہ کچھ بولے بغیر رومال اٹھا کے تہہ کر کے اپنے سینے پرونے کی ٹوکری میں رکھ لیتی اور پھر کام میں مشغول ہو جاتی۔ اتم بستہ اٹھا کر غیر ارادی طور پر باپ کی دکان کی طرف چل پڑتا۔ شروع میں تو اسے اسکول سے آتے ہی دکان پر جانے سے سخت کوفت ہوتی اور گلی میں کھیلتے ہوئے ساتھیوں کو دیکھ کر رشک آتا۔ بسا اوقات وہ اپنی طبیعت کی اس فطری اپج سے اس قدر مجبور ہو جاتا کہ وہ لالا جی کے اس حکم کو کہ اسکول سے سیدھے دکان پر پہنچ جایا کرو بھلا دیتا اور لالا جی کے گھونسوں، چپتوں، لاتوں اور بے تحاشا گالیوں کی بوچھاڑ سے بے خوف اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا۔ لیکن اب تک تو لالا جی نے اسے مار مار کر اس قسم کی تمام خواہشات کے احساس تک کو ختم کر ڈالا تھا۔ ظاہراً وہ اپنی اس مستقل قید پر قانع نظر آتا، مگر دل میں زہر ابلتا رہتا۔ اتم دکان پر پہنچتا تو لالا جی بالعموم پگڑی کا پلو منہ پر لیے دکان کی دہلیز میں اس طرح آڑے لیٹے سو رہے ہوتے کہ اگر کوئی دکان کے اندر جانے کی کوشش کرے تو اسے سوائے ان کے اوپر سے پھلانگ کر جانے کے اور کوئی چارہ نہ ہو۔ لالا جی دکان اتم کے سپرد کرتے، خود ڈول اٹھاتے اور چوک میں لگے کنویں پر اسنان کرنے چل دیتے۔
اور جاتے ہوئے اسے اسکول کا کام کرنے کی تلقین کرتے جاتے۔ جب اسنان کر کے واپس آتے تو اتم اپنی کتابوں میں غرق نظر آتا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کے وہ ڈول میں لائے ہوئے پانی سے حقہ تازہ کر کے بازار میں بیٹھ کر آگ بناتے اور نہایت محبت سے چلم میں تمباکو جما کے اس میں آگ بھرتے۔ اتنی دیر میں پنڈت رام لبھایا اپنا حقہ ہاتھ میں پکڑے آن موجود ہوتے۔ لالا جی اندر سے کپڑے کی بنی ہوئی شطرنج کی بساط اور مہرے اٹھا لاتے اور دکان کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر بازی جمائی جاتی اور دونوں اپنے اپنے حقے کے کش لگاتے جاتے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر رخوں اور فیلوں کی دنیا میں کھو جاتے۔ اس اثنا میں اگر کوئی گاہک سودا سلف مانگتا تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہتے، اتم انہیں ذرا سودا تول دینا۔ اس قسم کے وقفوں میں پنڈت جی کا دھیان عموماً کھیل سے اتم کی جانب منتقل ہو جاتا اور کبھی کبھی وہ کہہ بھی دیتے کہ لالا، یہ لونڈے کی زندگی کیا عذاب میں ڈال رکھی ہے، سارے دن کے بعد اسکول سے تھک ہار کے آتا ہے تو اسے دکان میں قید کر دیتا ہے۔ لالا جی کہتے، اسی کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، پڑھ لکھ جائے گا تو سکھ پائے گا، اسے اگر یہاں نہ بٹھائے رکھوں تو یہ پڑھے گا کیوں کر، گاؤں کے باقی لڑکوں کی طرح آوارہ گردی کرتا پھرے گا۔ پنڈت جی لالا کے اس جواب سے بظاہر مطمئن ہو کر کھیل میں محو ہو جاتے۔ کھیلتے کھیلتے جب شام ڈھل چکتی اور چراغوں میں بتیاں پڑتی تو دونوں دوست آخری بازی ادھوری چھوڑ کر اٹھ جاتے۔ پنڈت جی اپنا حقہ اٹھاتے اور باقی کل کہہ کر گھر کی جانب چل پڑتے۔ لالا جی دکان کی بکری پوٹلی میں باندھتے اور اتم کو تحکمانہ لہجے میں تالا لگانے کو کہتے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا گھر کی راہ لیتے۔ اتم باپ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوتا اور لالا جی تاریخ، جغرافیہ اور حساب کے سوالات اس سے پوچھتے جاتے۔ جواب ذرا غلط ہونے پر آپے سے باہر ہو جاتے، خوب سخت سست کہتے اور بعض اوقات تو ایک آدھ ہاتھ بھی جما دیتے۔ وہ بیچارہ ان کے پیچھے اس طرح خوفزدہ چلا جا رہا ہوتا جیسے قصائی بکرے کو کھینچے جا رہا ہو۔ لالا جی نے اتم کے میٹرک پاس کر چکنے کے بعد رائے بہادر کو اس کے ملازم کروانے کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اتم سے ایک عرضی بلا عنوان کے انگریزی میں لکھوا کے بھیج دو، عنوان میسر آسامی کی نوعیت کے مطابق پر کر لیا جائے گا۔ اتم نے اپنی کمپوزیشن کی کتاب کی مدد سے انگریزی میں عرضی لکھ کے بھیج دی۔ تمام خاندان دن رات رائے بہادر کے بلاوے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر 1 ماہ کے انتظار کے بعد رائے بہادر کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ اتم کو شہر بھیج دو۔ لالا جی نے حسب سابق رائے بہادر کے لیے دیہاتی سوغاتوں کی گٹھری باندھی اور بیٹے کو ساتھ لے کر شہر جانے کے لیے قصبے کے ریلوے اسٹیشن پہ آ پہنچے۔ اتم جو پچھلے 6 سال سے روزانہ اس اسٹیشن پر سے اسکول جانے کے لیے گزرتا رہا تھا، آج اسے یہ اسٹیشن اداس اور مغموم دکھائی دیا، گویا یہ کوئی احساسات و جذبات رکھنے والی زندہ چیز ہو اور اس کے بچھڑنے پہ ملول ہو۔ اتم کو ان سب سے بچھڑنے کا دکھ تھا، مگر گاڑی پہ سوار ہونے کی دیرینہ خواہش کی تکمیل کی ہلکی سی خوشی بھی تھی۔ نئی زندگی اور نئے تجربات سے دوچار ہونے کا خیال اور رخصتی کے وقت ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے ذہن میں ہیجان برپا کر رہے تھے۔ زندگی کے اس پہلے موڑ پر پہنچ کے وہ قدرے ہراساں تھا، لیکن یہ جاننے کی خواہش بھی بہت تیز تھی کہ آخر اس موڑ کے بعد کیا ہے۔ لالا جی اسے گٹھری کے پاس بٹھا کر خود ٹکٹ لینے چلے گئے۔ جب وہ ٹکٹ لے کر کھڑکی سے پلٹے تو دور سے گاڑی کی دھن دھن کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے اتم کو گٹھری اٹھانے کا حکم دیا اور خود ایک ہاتھ سے پگڑی سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے پیسے نکالتے سگریٹ کے خانچے والے کی طرف دوڑتے ہوئے بھاگے۔ وہاں سے انہوں نے لیمپ مارکا سگریٹ کی ایک ڈبیا خریدی، پھر سگریٹ، ماچس اور بقایا ریزگاری کرتے کے نیچے پہنی ہوئی صدری میں ڈالتے ہوئے تیز تیز قدموں سے پلیٹ فارم کے دروازے کی طرف بڑھے اور اتم جو گٹھری اٹھا کے کھڑا تھا کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے کو کہا اور چڑچڑا کر بولے کہ کھڑا کیا دیکھ رہا ہے، جلدی کر، گاڑی تو آ گئی۔ وہ دروازے سے پلیٹ فارم پر پہنچے تو چھک چھک کرتا ہوا انجن ان کے سامنے سے گزرا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے گاڑی ٹھہر گئی۔ نفسا نفسی کا عالم بپا ہو گیا۔ لالا جی کسی سے کندھا بھڑاتے، کسی کا پاؤں مسلتے مناسب ڈبے کی تلاش میں بھاگم بھاگ چلے جا رہے تھے۔ پیچھے پیچھے اتم گٹھری اٹھا کے لوگوں سے ٹکراتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی نے وسل دی،
اب جو پہلا دروازہ لالا جی کی ناک کے سامنے آیا وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے۔ اتم کے سر پر سے گٹری اٹھا کے اندر رکھی اور نیچے پلیٹ فارم پر سے ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کھینچ لیا۔ اتنے میں گاڑی پٹری پر پھسلنے لگی۔ گاڑی کے بیرونی سگنل تک پہنچتے پہنچتے اسٹیشن سے نئے چڑھنے والوں نے بھیڑ کے باوجود بیٹھنے کی کوئی نہ کوئی جگہ نکال لی۔ لالا جی دروازے کے پاس ہی بینچ کے ذرا سے کونے پر ٹک گئے۔ اتم کو دروازے میں رکھی ہوئی گٹری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پاس بیٹھے ہوئے اپنے جیسے نیم خواندہ لالا کے ساتھ انگریز، جرمن، کانگریس قسم کی باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اتم اپنے گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے دور تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے کھیتوں اور ادھر ادھر لگے ہوئے درختوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ چکر کھاتے تھوڑی دور ساتھ چلتے اور پھر پیچھے رہ جاتے۔ کھمبوں اور تاروں پر بیٹھی ہوئی گہرے کاسنی رنگ کی اکا دکا چڑیاں اپنی سفیدی مائل گردن کو ذرا گھماتی، دم کو ایک دو مرتبہ زور سے اوپر نیچے کرتی اور پھر چائیں چائیں کرتی ہوئی کھیتوں کی طرف اڑ جاتی۔ اتنے میں اسے دفتن نیلی نیلی دھند میں لپٹا ہوا دور اپنا گاؤں دکھائی پڑا۔ آج اس نے اپنے گاؤں کو ایک نئے روپ میں دیکھا۔ چپ چپ کھڑا، بہت تنہا لیکن مطمئن سا دکھائی دیتا تھا۔ اتم نے سوچا اس خاموش اور ساکت گاؤں کی گلیوں میں بچے دھینگا مشتی اور گالم گلوچ کر رہے ہوں گے۔ جوگندر اور بخشیش کھیتوں کو روٹی لے کے جاتی ہوئی الہڑ سندر ناروں سے ہنسی مخول کر رہے ہوں گے، اور کبھی جو کسی بڑی بوڑھی سے سامنا ہو جاتا ہوگا تو بھیگی بلی کی طرح مسکین بن جاتے ہوں گے۔ اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر کے صحن میں اس کی ماں اور بہن بیٹھی ہوں گی۔ شاید بہن کپڑے دھو رہی ہو اور ماں گائے کے لیے دانہ بھگو رہی ہو۔ شدت جذبات سے سانس اس کے سینے میں اٹک سی گئی۔ گاؤں دور تک چکر کھاتا ہوا گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگا، جیسے اتم کے ساتھ جانے پر تلا ہوا ہو، پھر لائن کے ساتھ لگے ہوئے آموں کے گھنے باغوں کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ اتم کی اداسی اور بھی گہری ہو گئی۔ شہر کے اسٹیشن پر گاڑی 1:30 بجے دوپہر کے قریب پہنچی۔ لالا جی کو معلوم تھا کہ گاڑی دوپہر میں دیر سے پہنچتی ہے۔ بے وقت کسی کے گھر جا کے کھانا مانگنا وہ برا سمجھتے تھے، اور بالخصوص رائے صاحب کے ہاتھوں اس قسم کی فرمائش وہ کر ہی نہ سکتے تھے۔ اس لیے پراٹھے اور آلو وہ گھر سے بنوا لائے تھے۔ اسٹیشن سے باہر نکل کے 3rd کلاس ویٹنگ ہال کے ایک بینچ پہ دونوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر کھانے والا رومال کھولا۔ اتم کو بالکل بھوک نہ تھی۔ 2-4 نوالے کھا کے اس نے اپنے حصے کا باقی کھانا پاس کھڑے ہوئے کتے کو ڈال دیا اور نل پر سے پانی پینے چلا گیا۔ 3 بجے کے قریب لالا جی اور اتم چند رائے صاحب کے 6 منزلہ مکان کے سامنے گلی میں کھڑے تھے۔ لالا جی نے بڑھ کر دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی کو دبایا اور انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں رائے صاحب کا ملازم رامو باہر نکلا۔ اس نے لالا جی کو دیکھ کر بتیسی نکالتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ لالا جی نے بھی جواباً نمستے کی اور اس کا حال احوال پوچھا، جس کا جواب اس نے نہایت لجاجت سے دیا اور یہ کہتے ہوئے اندر بھاگا کہ رائے صاحب سو رہے ہیں، میں بیٹھک کھولتا ہوں۔ اتم اور لالا جی بیٹھک میں آ گئے۔ رامو نے پنکھے کا بٹن دبا دیا۔ لالا جی نے سوغاتوں والی گٹھری دیتے ہوئے اندر لے جانے کو کہا اور خود صوفے پر سے گدی اٹھا کے سرہانے رکھی اور قالین پر لیٹ گئے۔ اتم گھٹنے ٹھوڑی سے لگائے پاس بیٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ گہرے سرخ رنگ کے قالین، دبیس صوفے، پنکھے کی ہوا سے جھولتے ہوئے کتھئی رنگ کے پردے، پھولوں سے سجے ہوئے بڑے بڑے گلدان، یہ سبھی اتم کے لیے نئی اور حیران کن چیزیں تھیں۔ وہ ان سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے لیے سب سے تعجب خیز آتش دان کے کونے پر رکھا ہوا سفید سنگ مرمر کا نسوانی بت تھا۔ بت کوئی 1.5 فٹ کے قریب اونچا تھا، مگر اس میں ہر نسوانی عضو اپنی پوری رنگینی میں نمایاں تھا۔ گردن میں ذرا سا خم، جہاں کج ادائی اور بے نیازی کا اظہار کرتا تھا، وہاں اس کی جاذبیت اور دلکشی میں بھی اضافہ کرتا تھا۔ اوریاں چھاتی اور کولہوں کا ابھار اس قدر گداز اور متناسب تھا کہ اتم کی انگلیاں انہیں چھونے کے لیے بے قرار ہو جاتی۔ اپنے آپ سے شرما کر اتم آنکھیں مجسمے سے ہٹا کر ادھر ادھر اچٹتی سی نگاہ ڈالتا، مگر نظریں پھر غیر ارادی طور پر بت پہ مرکوز ہو جاتی۔ بت کو دیکھنے میں جب وہ بہت محو ہو جاتا تو مان اسے احساس ہوتا جیسے لالا جی اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔
चौंक कर लाला जी की तरफ देखता। उन्हें सोया हुआ देखकर उसकी तसल्ली हो जाती कि वो अभी सो रहे हैं, और वो फिर मुजस्समे को देखने लगता। वो मुजस्समे से इसी तरह आंख मिचोली खेल रहा था कि घड़ी ने 4 बजाए। क्लॉक की टन टन से लाला जी की आंख खुल गई। वो राम राम करते उठे, मुंह पर हाथ फेरा, मुंडे हुए सर पर पसीने से चिपकी हुई चोटी को 2-3 मर्तबा सहलाया और पास पड़ी हुई पगड़ी उठाकर सर पर रखी, और जमाई लेते हुए उत्तम से कहा कि राय साहब अब तक उठ गए होंगे और आते ही होंगे। इतने में अंदरूने खाना से बैठक में खुलने वाले दरवाजे में आहट हुई और राय साहब अंदर दाखिल हो गए। भारी भरकम जिस्म, गोरा रंग, मियाना कद, सर पर खिचड़ी बाल जो बाएं तरफ मांग निकालकर निहायत सलीके से पीछे की तरफ जमाए हुए थे, मूंछ दाढ़ी सफाचट, मलमल का सफ़ेद कुर्ता और लट्ठे का सफ़ेद बर्राक पाजामा पहने थे। चेहरे मोहरे से मुदब्बिर और बारूब शख्सियत मालूम होते थे। लाला जी उन्हें देखकर हड़बड़ा कर उठे और निहायत मिस्कीनियत से दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते की। उत्तम ने भी हाथ जोड़ दिए। राय साहब ने सरपरस्ताना लहजे में पूछा, कहो लाला दूनी चंद, कब आए? जी बस अभी आया हूँ। गांव में तो सब ठीक ठाक है ना? जी आपकी दया है। अरे आप लोग फर्श पे क्यों बैठे थे? सोफे पे बैठिए ना। ये कहते हुए राय साहब सोफे पर बैठ गए। लाला जी पीछे हटके बिलमुकाबिल बिछे हुए सोफे पर बैठ गए। उत्तम भी सहमा हुआ सा उनके पास बैठ गया। उत्तम अपने बाप को सरतापा इज्जो इनकिसारी का नमूना बने देखकर हैरान भी था और दिल ही दिल में शर्मा भी रहा था। राय साहब ने उत्तम का जायजा लेते हुए पूछा, तो ये है आपका लड़का? लाला जी के चेहरे पर मुसर्रत और इनकिसारी के मिले जुले जज्बात फैल गए। वो जवाब देने के लिए मुनासिब अल्फाज की तलाश में ही थे कि राय साहब ने उत्तम को अंग्रेजी में पूछा, व्हाट इज योर नेम? उत्तम ने खड़े होकर शर्माते शर्माते कहा, सर माय नेम इज उत्तम चंद। उत्तम को राय बहादुर से अंग्रेजी में बोलते सुनकर लाला दूनी चंद की गर्दन फख्र से अकड़ गई। अपनी 10 साल की कड़ी निगहदाश्त का नतीजा देख के उन पर गोया नशा सा तारी हो गया था। वो दिल में सोच रहे थे कि अगर राय साहब अंग्रेजी बोल लेते हैं तो क्या हुआ, मेरा उत्तम भी कम नहीं, उसने भी जवाब अंग्रेजी में ही दिया। रामू एक ट्रे में शरबत का जग और शीशे के 3 ग्लास लाया और मेज पर रख के चला गया। राय साहब ने ग्लासों में शरबत उंडेला और एक एक ग्लास उन्हें देकर अपनी जगह पर बैठकर शरबत पीते हुए कहने लगे कि मैंने उत्तम की तकर्रुरी बहैसियत क्लर्क डीसी ऑफिस में करवा दी है। 70 रुपये माहवार तनख्वाह मिला करेगी और फिर अगर ये काम अच्छा करेगा तो तरक्की भी हो जाएगी। इतने में राय बहादुर की बड़ी लड़की शीला, जो मकामी कॉलेज में तालीम पाती थी, अंदर आई। लाला जी ने खड़े होकर नमस्ते की। उत्तम भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लाला जी पूछने लगे, माता जी कैसी हैं? मुन्नी तो अच्छी है ना? अब तो स्कूल जाने लगी होगी। शीला ने सारी बातों का जवाब निहायत रख रखाव और पुरतकल्लुफ अंदाज में दिया और राय साहब की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, पिताजी हमें लता ने अपनी सालगिरह पे बुलाया है, कहें तो मैं और मुन्नी वहां हो आए। राय साहब के हाँ कहने पर वो पर्दा उठा के गर्दन को जरा सा खम दे के बाहर चली गई। शीला को देखकर उत्तम को महसूस हुआ जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। वो बाप और राय बहादुर से आंख चुराकर मुजस्समे को एक नज़र देखने पर मजबूर हो गया। राय साहब कह रहे थे कि मैंने इसकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया है। इसी गली के शुरू में देवी दयाल ठेकेदार ने किराए पर देने के लिए कमरे बनाए हैं। उसे मैंने कह दिया है वो एक कमरा इसे दे देगा। किराया मामूली है और फिर नज़दीक रहेगा तो मैं इसकी निगरानी भी कर सकूंगा। उत्तम की जिंदगी को घूमने के लिए स्कूल के बजाय अब नया महवर मिल गया था। साल भर से उसका यही मामूल था कि वो सुबह 9 बजे दफ्तर जाता और 4 बजे अपने कमरे में वापस लौट आता। महज 5 रुपए माहवार के बदल में वो कमरा उसे लोगों की चुभती हुई नज़रों से पनाह देता। उसकी दीवारें माँ की बाजुओं की तरह उसे अपनी आगोश में भींच लेती। उसका जहन हर वक्त उसकी अपनी ज़ात पर मरकूज रहता। सड़क पर चलते उसे महसूस होता जैसे लोग उसे टकटकी बांधे देख रहे हैं। कोई हंसता तो वो झट पलट के देखता कि कहीं उसके लिबास का तमस्खुर तो नहीं उड़ाया जा रहा। दफ्तर में तमाम वक्त उसे अपने मुनहनी जिस्म, उभरे हुए दांतों और लुआब से तरगलीज होठों का एहसास रहता। वो दिल में झुंझला उठता कि ये दफ्तर वाले जोगिंदर और बख्शिश की तरह कह क्यों नहीं देते कि तू बदसूरत चमगादड़ है। ये अपने दिल ही दिल में क्यों मुझ पे हंसते रहते हैं। मगर दफ्तर वाले
टिक टिक टाइप करते रहते या अपनी फाइलें देखने में मसरूफ रहते। इस भागती दौड़ती जर्क बर्क जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं। यह एहसास उसकी फीकी जिंदगी में तलखी घोलता चला जा रहा था। दफ्तर से आकर वो उस छोटे से कमरे में रसोई तैयार करता और खाना खा के बिस्तर पर गिर पड़ता और ख्यालों की दुनिया में खो जाता। अपने ख्वाबों के सहारे लोगों से अपना बदला चुकाता। जोगिंदर और बख्शिश को उन्हीं की किरपानों से कत्ल करता। राय साहब के घर शीला को मिलने आने वाले खुशपोश नौजवान को उसी की रंगीन टाई का फंदा बनाकर उसे शीशम के पेड़ से लटका देता। ख्वाबों की इस चंगेजियत में उसने कभी किसी को मुआफ ना किया था। कभी कभी तो वो अपनी सोचों में इस कदर डूब जाता कि उसे ये इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता कि वो सोया हुआ है या जाग रहा है। राय साहब के ड्राइंग रूम में रखा हुआ मुजस्समा उसकी आंखों के सामने कूदने लगता और शीला से गड़बड़ हो जाता। शीला का तसव्वुर आता तो वो उसके भरे भरे मुतनासिब बदन को बिरहना देखता, गोलाइयां बनाते हुए दिलावेज खुतूत को छूता। उसके गुलाबी रंग के तसव्वुर से उसके जहन के उफुक पर शफक फैल जाती। वालेहाना मुस्कुराते हुए सुर्ख होठों से सीप जैसे चमकदार दांतों की बिजली उसके दिमाग पर गिरती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। फिर मान अपनी बेबसी की तलखी महसूस करके कांटा निगली हुई मछली की तरह तड़प उठता। शीला से दिन में एक आध मर्तबा उसका टकराव जरूर हो जाता, मगर उसे यह जुर्रत कभी न हो सकी कि वो उसकी तरफ आंख भर के देख सके। जब वो उसके पास से गुजरती तो उसके जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगती, पांव लड़खड़ा जाते और आंखों तले अंधेरा छाने लगता। सांस फूलने लगती, मगर साथ ही अपनी बुज़दिली पर झुंझलाहट होती। उसने कई दफा सोचा कि अब के मिलेगी तो नमस्ते जरूर कर दूंगा, मगर मौका आने पर हाथ मन मन भर के हो जाते और उठ न पाते, जबान मुंह में फूल जाती। शीला उसे एक मकोड़े जितनी भी वक़्त न देते हुए निहायत बेनियाजी से अपनी सहेलियों से हल्के हल्के बातें करती, हंसती मुस्कुराती उसके पास से गुजर जाती। थकन से उसका एक एक उज़्व चूर हो जाता। वो निढाल होकर चारपाई पर आ गिरता और फूट पड़ता। इसलिए नहीं कि शीला उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती, बल्कि इसलिए कि वो इस काबिल क्यों नहीं कि शीला उसकी तरफ मुतवज्जे हो। उसके रुएं रुएं से नफरत उबल पड़ती, अपने लिए, रंगीन टाई वाले शीला के दोस्त के लिए, दुनिया जहान और कायनात के लिए। खालिक व मखलूक हर चीज़ उसकी नफरत के इस तुंद व तेज सैलाब में बह जाते। उत्तम के अलावा और किसी ने कभी उसके कमरे की दहलीज को न फलांगा था। शीला जिसके मुताल्लिक न जाने क्यों वो आस लगाए बैठा था कि किसी रात आके आहिस्ता से उसका दरवाज़ा खटखटाएगी और कहेगी, उत्तम, प्यारे उत्तम, तुम मेरे बन जाओ। उस शीला ने गली में आते जाते कभी गलती से भी उसके दरवाजे की तरफ ना देखा था। मुन्नी, राय साहब की छोटी लड़की, गली में सहेलियों के साथ खेलती, शाम में कभी शरारत भरी नज़रों से उसके कमरे के अंदर झांकती और तमस्खुर उड़ाने के लिए उत्तम उत्तम के नारे लगाते हुए भाग जाती। वो भौचक्का सा रह जाता। एक शाम झुटपुटे में मुन्नी अपनी सहेलियों से बिछड़कर उसके कमरे में इस तरह आ निकली जैसे चांद की कोई भटकी हुई मासूम किरण किसी अंधेरे कमरे में बंद दरवाजों और गिरे हुए पर्दों की ओट से राह ढूंढती हुई धीमे से वहां आ पहुंची हो। मुन्नी ने घुटनों से जरा ऊंचा घेरेदार सफ़ेद फ्रॉक पहना हुआ था। सफ़ेद जुराबें निहायत सलीके से दोहरी करके नन्हे नन्हे टखनों पर जमाई हुई थी। वो चारपाई पर बैठा साथ रखी हुई अंगीठी पर अपने लिए सब्जी पका रहा था। मुन्नी उसकी चारपाई पर टांगे नीचे लटका के बैठ गई। उसकी तन्हाई में मुन्नी के इस तरह खललंदाज होने से उसके जहन में बेचैनी की लहरें उठने लगीं, जैसे साकिन तालाब की सतह पर किसी ने छोटी सी कंकरी फेंक दी हो। मुन्नी उससे पूछने लगी, तुम अपनी रसोई खुद क्यों बनाते हो? वो गोया सोते में चौंक गया। मैं खुद ही बना लेता हूँ। जवाब देते वक्त एक खिफ़त भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फिर कदरे संभल कर कहने लगा, मुझे किसी की बनाई हुई सब्जी पसंद जो नहीं आती। दफतन उसे निचले बैठने का एहसास हुआ। अपने बेकार हाथों को काम मुहैया करने के लिए उसने ज़रा आगे बढ़कर उबलती हुई देगची का ढकना कपड़े से उठाया और उसमें बिला वजह चमचा घुमाना शुरू कर दिया। मुन्नी के शानों तक लंबे हल्के सुनहरे रंग के बाल जो खेल कूद में बिखर गए थे बार बार मचल के माथे और चेहरे पर आ जाते और वो बार बार उंगली से उन्हें कानों के पीछे करती जाती। देगची पर ढकना रख के वो चारपाई पर बैठने के लिए पलटा तो उसकी नाक में मुन्नी के बालों से उठती हुई जानी पहचानी महक पहुंची।
یہ وہی مہک تھی جو اسے کبھی کبھی شیلا کے زیادہ قریب سے گزرنے پر آتی۔ اس نے فوراً منی پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ وہ اسے چھوٹی سی شیلا بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ منی معصومیت سے اس کی طرف تکتی ہوئی پوچھ رہی تھی، تمہاری ماتا جی یہاں کیوں نہیں رہتی؟ اتم کے چہرے کے نقوش میں کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سوئے ہوئے خواہشات کے سانپ کو جو تنہائیوں میں اس کی حسرتوں اور تمناؤں کا خون پی پی کے اور زہریلا ہو چکا تھا، آج منی نے اپنی موجودگی سے اس طرح جگا دیا جس طرح مداری ٹوکری کا ڈھکنا اٹھا کے سانپ کو بین سے کچوکے دے کر جگاتا ہے۔ منی کے چھوٹے چھوٹے گورے ہاتھ جن کے ناخنوں سے سرخ خون جھلک رہا تھا، چارپائی کے کنارے پر رکھے ہوئے اسے شیلا کے رنگے ہوئے ناخنوں والے حسین ہاتھ دکھائی دیے۔ منی کے بازو اسے شیلا کی گداز باہیں نظر آنے لگیں۔ منی کے سوالات کے جواب میں اتم کے فقرے چھوٹے ہوتے ہوتے صرف بے معنی سی ہوں ہاں تک محدود رہ گئے۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک لامتناہی گونج تھی جو بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اسے ایک گونج کی لپیٹ میں آ کے بیکار ہو گئیں۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف جھپٹا اور چٹخنی چڑھا دی۔ جلدی سے پلٹ کے اس نے حیرت و خوف سے دم بخود منی کو بستر پر لٹا دیا اور لالا جی کی جھڑکیوں سے لے کر شیلا کی بے رخی تک کی تمام زیادتیوں کا بدلہ اس سے چکانے لگا۔ منی کے منہ سے ایک چیخ نکلی جو اس نے پاس پڑا ہوا کپڑا اس کے منہ میں ٹھوس کے دبا دی۔ منی ایک دو مرتبہ اس کے سنگین بازوؤں میں باز کے تیز پنجوں میں جکڑے ہوئے کبوتر کی طرح تڑپ کر ساکت ہو گئی۔ اتم کی سانس تیز سے تیز تر ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک مشین کی طرح تھا جو جذبات و احساسات سے آری اپنی دھن میں چلتی رہتی ہے۔ اسے ہوش آیا تو وہ پسینے میں شرابور کمرے کے وسط میں برہنہ کھڑا کانپ رہا تھا اور انگیٹھی میں دہکتے ہوئے انگاروں کی سرخی سے تمام کمرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تیسرے روز اتم کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کھولا گیا تو منی کی خون میں لتھڑی لاش کے اوپر مردہ اتم گلے میں بندھی رسی سے چھت سے اس طرح جھول رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے کلاک کا پنڈولم ہو۔